الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، پرسوں آپ حضرات نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے اسلام کی دعوت، توحید و رسالت کی دعوت کا حکم دیا تو آپ کوہ صفا پر چڑھے اور جو ماجرا ہوا سارا آپ سن چکے. ابو لہب کے بددعائیہ کلمات، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی تکالیف دینا حضور کو، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سورہ لہب نازل فرمانا، پورا پس منظر آپ سمجھ چکے ہو. خیر، حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی یا کوئی انسان، کوئی فرد یا کوئی جماعت حق بات لے کر اٹھتی ہے اور حق راستہ لے کر اٹھتی ہے تو اس کی راہ میں مجاہدات آتے ہیں، تکالیف آتی ہے، مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہے. جب اللہ کے نبی نے بھی اسلام کی دعوت کو امت کے سامنے پیش کیا، اپنے قبیلے والوں کے سامنے پیش کیا، توحید اور رسالت کو لوگوں کے سامنے رکھا، تو ظاہر سی بات تھی کہ حق کی راہ میں حالات آنے ہیں. حالات آئے. ابو لہب نے پتھر بھی مارے، ابو لہب نے بددعائیہ کلمات بھی کہے، ام جمیل نے راہ میں کانٹے بھی بچھائے، لکڑی ببول کی لکڑیاں بچھائیں، سب کچھ کیا. لیکن یہ تکالیف، یہ مصیبتیں اسی پر ختم نہیں ہو گئی، اور بھی زیادہ حالات اللہ کے نبی پر آئے ہیں حق کی دعوت کو لے کر اٹھنے کے بعد. تو آج آپ کے سامنے کچھ اور واقعات بیان کیے جائیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ کیا کیا حالات اللہ کے نبی پر اور اللہ کے نبی کے گھر والوں پر آئے. اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی، ہماری زبان میں ماسی کے لڑکے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کے لڑکے حضرت ابو العاص ابن ربیع ان کے ساتھ ہوئی. اور دوسرے نمبر اور تیسرے نمبر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا ہے ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے. یہ نبوت سے پہلے ہوا تھا، اور ان کا حضرت زینب کا نکاح بھی اللہ کے نبی کی نبوت ملنے سے پہلے ہوا تھا. 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو نبوت ملی، اس سے پہلے یہ نکاح ہو گئے تھے.
تو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا نبوت سے پہلے، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا وحی کے ذریعے سے کہ آپ لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچاؤ۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو پہنچانا شروع کیا، اور ابو لہب کو پسند نہیں آیا، اور جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابو لہب نے مخالفت شروع کر دی، خود کے گھر والوں نے ہی مخالفت شروع کر دی، اور اتنی مخالفت کی، اس قدر مخالفت کی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ میرا اور آپ کا رشتہ نہیں رہے گا، مجھے باپ مت کہنا، باپ اور بیٹے کا تعلق ختم۔ اس قدر تکلیفیں پہنچے ایک باپ کہ جس کی بیٹی طلاق پا کر جب گھر میں آ کر بیٹھتی ہے اس کا درد کیا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، وہ اس باپ کو جا کر پوچھیے۔ اللہ کے نبی کی ایک بیٹی نہیں، دو دو بیٹیوں کو اس نے کہا اپنے بیٹوں کو طلاق دے دو، اور خالی طلاق دینے پر اکتفا نہیں کیا، بڑے بیٹے نے عتبہ نے خالی طلاق دے دی اور کوئی برا سلوک نہیں کیا، لیکن عتیبہ جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے تو حد پار کر دی، طلاق تو دی ہی دی لیکن طلاق دینے کے ساتھ برا بھلا کہا، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اس وقت اس کو بددعائیہ کلمات کہے، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اس پر تیرے جو درندے ہیں ان درندوں میں سے کسی درندے کو مسلط کر دے۔ جب یہ بددعا ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو دی تو ابو طالب موجود تھے۔ ابو طالب نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی نے بددعا دی ہے، تجھے نجات نہیں مل سکتی، تیرا اب کچھ نہیں ہو سکتا، یقینی ہونے والا ہے۔ اور ابو لہب بھی جانتا ہی تھا دل میں کہ بھائی حضور نے بددعا دی ہے تو اب کبھی نہ کبھی یہ واقع ہوگی، لہذا باپ اور بیٹا دونوں کے دونوں ڈرے ڈرے سہمے رہتے تھے، پتہ نہیں کب باری آ جائے، کب اللہ کی طرف سے سزا آ جائے، کیونکہ حضور کی بددعا ہے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ باپ اور بیٹا دونوں، جس بیٹے نے یہ حرکت کی تھی ابو لہب اور دونوں، شام کی طرف روانہ ہوئے کسی قافلے کے ساتھ۔ اس قافلے میں وہ کسی جگہ پر پہنچے تو وہاں ٹھہرے۔ اب ابو لہب کو چنتا ہو رہی ہے، فکر ہو رہی ہے کہ نکلنے میں تو نکل گئے، کہیں حضور کی بددعا کا اثر یہاں پہ ظاہر نہ ہو جاوے اور کوئی پھاڑ کھانے والا جانور میرے بیٹے کو کھا نہ جاوے۔ تو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ بھائی مجھے حضور کی بددعا کا اندیشہ ہے کہیں ظاہر نہ ہو جاوے، اب میرے بیٹے کی حفاظت کا سامان کرو۔ تو لوگوں نے، قافلہ والوں نے کیا کیا کہ جو سامان لے کے آئے تھے نا وہ سامان چاروں طرف وہ رکھ دیا اور اس کے بیٹے کو اوپر سلا دیا اور باقی سب ارد گرد چاروں طرف سو گئے۔ رات میں سوئے ہوئے تھے، شیر آیا۔ کون آیا؟ شیر آیا۔ اب شیر آیا تو اس نے جو سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے سب کو سونگا، سب کو سونگ رہا ہے، تو کبھی اپنا شکار اس میں نہیں ہے، شیر کو سونگنے سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا شکار کون ہے۔ اس نے سب کو سونگا، اس کو ملا نہیں، پھر اس نے دیکھا کہ بھئی اوپر بیٹھے ہوئے حضرت تو شکار میرا اوپر بیٹھا ہوا، تو اس نے چھلانگ لگائی اور اس کا منہ اس کے بدن سے الگ کر دیا، اس کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا۔ یہ اس کی سزا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جسٹ سونے سے پہلے تقریباً ابھی سوئے نہیں تھے، اس سے پہلے شیر کی دہاڑ کی آواز سنائی دی، اور اس کی آواز کو سن کر ابو لہب کا بیٹا عتیبہ جس نے یہ حضور کے ساتھ یہ حرکت کی تھی
اور اللہ کے نبی کی بیٹی کو طلاق دی تھی، برا بھلا کہا تھا، وہ ڈر کے مارے گھبرانے لگا، تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا قافلے والوں نے تو کہا بھائی آواز تو ہم نے بھی سنی ہے، جو آواز تو نے سنی وہ آواز ہم نے سنی، اور جنگل میں یہ کامن ہے، بھئی شیر جنگل میں نہیں دہاڑے گا تو کیا کرے گا، ظاہر سی بات ہے وہ تو چلائے گا، تو بھی تو نے جو آواز سنی ہم نے وہ سنی، تو کیوں اتنا ڈر رہا ہے، تیرے پر اتنا زیادہ اثر کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے حضور کی بد دعا کے کلمات یاد آ رہے ہیں، اور روئے زمین پر اور آسمان کے نیچے حضور سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ بتاؤ، ابو لہب بیٹا سب جانتے ہیں حضور کی صداقت کا، سب کو یقین ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ تو اس نے یہ جملہ کہا۔ پھر آخر میں ہونا کیا تھا، کھانے بیٹھے تو اس کا ہاتھ کھانے کی طرف جا نہیں رہا ہے مارے ڈر کے۔ پھر رات کو سویا اور رات کو یہی واقعہ پیش آیا کہ شیر آیا اور اس نے چھلانگ لگائی اور اس کا کام تمام کر دیا، بیٹے کا کام فنش۔ اس نے جو حرکت کی تھی، حضور نے بد دعا دی تھی کہ اللہ اس پر ایک ایسا درندہ تیرے درندوں میں سے مسلط کر، تو درندہ مسلط ہوا، سیح کے ذریعے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ اب اس کے بعد چونکہ حضور کی دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تھی، عتبہ اور عتیبہ دونوں نے طلاق دی تھی باپ کے کہنے پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت رقیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی نے 3 ہجرتیں کی ہے۔ اس کے بعد پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، اور حبشہ گئے تو پھر افواہ پھیلی کہ بھئی مکہ کے اندر تو سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور اب کوئی تکلیف بکلیف نہیں دیتے، لہذا ریٹرن ہو گئے واپس، اور آ کر دیکھا کہ پھر حالت تو ویسی کی ویسی ہے، جو کی تو حالت تھی ویسی ہی تکلیفیں دے رہے، پھر واپس حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو گویا 3 ہجرتیں کی، 2 حبشہ کی طرف اور 1 مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ سن ہجری 2 میں غزوہ بدر پیش آیا ہے۔ تو غزوہ بدر جب پیش آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے، تو اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت بھی تھی کہ میں بھی غزوہ بدر کے لیے نکلوں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی آپ رک جائیے، حضرت رقیہ بیمار ہے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے رک جائیے، آپ مت آئیے غزوے میں، ان کو روک دیا گیا۔ خیر، جب یہ غزوہ ختم ہوا اور غزوہ ختم ہونے کے غزوے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، کامیابی نصیب فرمائی، تو زید ابن حارثہ یہ مدینہ پہنچے ہیں بشارت سنانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے کہ بھئی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے۔ آ کر دیکھتے ہیں تو حضرت رقیہ کا جنازہ تیار ہے، ان کو دفن کر رہے ہیں۔ بولو کتنے حالات، ان کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد ایک اور بیٹی حضرت ام کلثوم، جن کو بھی طلاق دی تھی ابو لہب کے بیٹے نے، اس کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کرا دیا، اور فرمایا کہ میں نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح جو کیا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا تھا حضرت عثمان سے، اور دوسری بیٹی کا جو نکاح کر رہا ہوں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے کر رہا ہوں۔ پھر سن ہجری 8 یا 9 کے اندر حضرت ام کلثوم کا بھی کسی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ تب حضور نے کیا عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری تیسری بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو میں تیسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی کو دیتا۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں حضرت عثمان غنی، آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ 2 بیٹیاں اللہ کے نبی کی آپ کی نکاح میں آئی، اللہ کی بیٹی ہر بیٹی نور والی ہے، حضرت عثمان غنی کو 2 نور حاصل ہے، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ خیر، یہ واقعہ بتایا گیا
اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ بھئی حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. ایک باپ کے لیے بڑی خطرناک وقت ہوتا ہے اور بڑا تکلیف کا سبب ہوتا ہے. جاؤ اس سے پوچھو کہ جس کے باپ کی ایک بیٹی بھی اگر طلاق پا کر گھر آتی ہے تو اسے کیا تکلیف ہوتی ہے. حضور کی تو دو بیٹیاں طلاق پا کر گھر آئی تھی. طلاق کا واقعہ ختم ہوا. اس کے بعد غزوہ بدر سن ہجری 2 میں پیش آیا. سارے مسلمان اور حضور مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں اور غزوہ بدر پیش آیا سن ہجری 2 کے اندر، تو ابو لہب کی ہلاکت اور اس کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. سن ہجری 2 کے اندر غزوہ بدر پیش آیا اور صحابہ سارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے. اب غزوہ بدر پیش آیا تو ابو لہب کا بھی ارادہ تھا کہ میں بھی شریک ہوں دشمنوں کے ساتھ، لیکن اس کو ڈر تھا بھائی میرے بارے میں حضور نے بتا دیا ہے اور اللہ کے کلام کے اندر بتا دیا گیا ہے سزا. میرے بیٹی کی تو باری آ گئی، اب کہیں میری باری نہ آ جاوے. تو اندر ڈر رہا تھا. تو وہ خود تو نہیں گیا لیکن اس نے ابو جہل کے بھائی کو رقم دی اور اپنے بدلے میں اس کو جنگ کے اندر بھیجا. ابھی جنگ بدر ختم ہی ہوئی تھی، کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ نے ابو لہب کو چیچک، ایک بیماری ہوتی ہے، اس کے اندر مبتلا کر دیا. اور اہل عرب کے یہاں اس زمانے میں ایسی وہم پرستی تھی کہ بھئی جس کو چیچک کی بیماری لگ جائے اس سے دور بھاگو، اس لیے کہ اگر اس کے قریب رہے تو وہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی. لہذا اس کے گھر والوں نے بھی، اس کا جو گھر تھا جس میں وہ رہائش اختیار کرتا تھا، گھر والوں نے بھی باہر نکال دیا اور کسی اور مکان کے اندر بھیج دیا، یہاں رہو. اس چیچک کی بیماری کے اندر وہ ایسا مبتلا ہوا کہ وہ اس کی بیماری پھیلتی رہی، پورے جسم میں پھیل گئی، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی. لاش پڑی ہے اس گھر کے اندر، کوئی پرسان حال نہیں ہے. بیٹوں کو لوگ تانا دیتے تھے بھائی تمہارا باپ ہے، ذرا خبر لو، لاش باش کو ٹھکانے لگاؤ. تو بیٹے بھی کھڑے، پھر ایک حبشی غلام کوئی ہوگا اس کو رقم دی اور اسے کام کروایا. وہ اندر گیا اور اندر جا کر اس نے دیوار کے ٹیک لگا کر اس کو بٹھایا. پھر لوگوں نے جو پتھر مارے ہیں، ایسے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ وہیں اس کی قبر ہو گئی، پتھر کے نیچے دفن ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے لیے گھڑا کھودا کیا، لکڑی کے ٹیک کے ذریعے سے اس کو اس گھڑے کے اندر ڈال دیا گیا، پھر اس پر پتھر ڈال دیے گئے. یہ اس کی عبرتناک سزا ہے. ابو لہب کا اتنا خطرناک انجام ہوا کس پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعائیہ کلمات کہے تھے اور حضور کو بہت تکالیف پہنچائی تھی. اس کی وجہ سے حضور بہت پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے تھے. اس کے بارے میں اللہ نے سورت نازل فرمائی اور ان کا یہ عبرتناک انجام ہوا. خیر، جب مکہ میں تھے حضور تو یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس کو پتا چلا کہ بھی ہمارے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہے، ہماری سزا کے بارے میں اللہ نے کلام میں کچھ نازل فرمایا. تو وہ گالیاں اللہ کے نبی کو دیتی ہوئی اور پتھر ساتھ میں لیے ہوئی آئی. اللہ کے نبی حرم میں تھے، حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر نے دیکھا تو حضور سے فرمایا کہ بھائی وہ آ رہی ہے، ام جمیل آ رہی ہے گالیاں دیتی ہوئی، ساتھ میں پتھر ہے، کہیں آپ کو حضور تکلیف نہ پہنچائے. حضور نے کہا بھی ٹینشن مت لو، وہ مجھے دیکھ پائے گی تو مارے گی. اور ایسا ہی ہوا. قریب آئی اور پوچھ رہی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بھائی آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ حالانکہ حضور وہیں موجود ہے، بیٹھے ہوئے، لیکن اسے دکھائی نہیں دی. وہ گالیاں دے رہی ہے اور اس نے بہت کچھ بولا جو بولنا تھا اور آخر میں یہ کہہ کر گئی میں شاعرہ ہوں. اور اس شعر بولا، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ میں نے مزمم کی نافرمانی کی. وہ حضور کو مزمم بولتے تھے، محمد نہیں کہتے، اس لیے کہ اللہ نے محمد کے نام میں تعریف رکھی ہے، تو وہ تو تعریف کرنے والے تھے نہیں. مزمم یعنی جس پر مذمت کی جائے، قابل مذمت، قابل تعریف نہیں.
ہم نے مذمم کی نافرمانی کی اور اس کے حکم کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اس کے دین سے دشمنی کی، اور کہیں مجھے مل گئے، میں نے پا لیا تو ان کو پتھر سے ماروں گی، ایسا کہہ کر ہو گئی۔ میرے بھائیوں، حضور کو مذمم کہا جاتا، لیکن حضور کے اخلاق دیکھیے، کبھی زندگی میں برا بھلا نہیں کہا۔ لوگ مذمم کہتے، قابل مذمت کہتے تو اللہ کے نبی کہتے بھی مجھے کیا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، میرے اللہ نے ان کا جواب دیا ہے، میرا نام محمد رکھ کے ان کے مذمم کہنے کو ختم کر دیا۔ بھی میرے نام کے اندر اللہ نے تعریف، میں مذمم تھوڑی ہوں، میں تو محمد ہوں۔ لہذا ان کے کہنے سے حضور نے کتنا سادگی سے اور کتنا دل کو خوش کرنے والا جواب دیا، سادہ طریقے پر، بھئی کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ آج کل ہم کو کوئی تھوڑا بہت کھجا دے ہوئے تو ہم کتنے غصے ہو جاتے ہیں، حضور کو اتنے سخت ترین جملے کہے جاتے تھے پھر بھی اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو ام جمیل کی ہلاکت آپ نے کل پرسوں سنی، ابو لہب کا عبرتناک انجام سنا، اور ساری چیزیں آپ سمجھ چکے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا بھی اپنے بھتیجے کو کیوں نہیں بلاتے؟ بھتیجے کون تھے؟ ابو لہب کے بیٹے۔ اخلاق دیکھیے آپ حضور کے۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کو بلایا، عتیبہ تو اس کا تو کام تمام ہو گیا تھا، عتبہ اور ایک معتب نام کا ایک لڑکا اور ہوگا، کہ ان کو بلاؤ۔ ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ میں نے اللہ سے ان دونوں کو مانگ لیا ہے۔ کیا جملہ فرما رہے ہیں؟ میں نے اللہ سے ان دونوں کو مانگ لیا ہے، ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عباس گئے تو وہ عرفات میں بھاگ گئے، پھر پکڑ کر لائے اللہ کے نبی کے پاس، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ جس باپ نے حضور کو بددعائیاں کلمات کہے ہیں اور اللہ کے نبی پر پتھر برسائے ہیں کہ ایڑی مبارک، اور ران کے اوپر جو وہ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا لہو سے تر ہو جاتا تھا، اور بھی کیا کیا تکالیف دی ہے، کہ اس نے انہی کے دو بیٹوں کو حکم دیا کہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دو، تو تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ پھر بھی اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بھی ان کے بیٹوں کو بلاؤ، اور ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے میرے نبی کے اخلاق، کہ باپ دشمن تھا، بیٹوں نے ناروا اور نامناسب سلوک حضور کے ساتھ کیا تھا، ایک بیٹے نے تو تھوکا تھا حضور پر، پھر بھی اس کے بھائیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اس وقت فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے دشمنوں نے جو حضور کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے بلا کر اسلام کی دعوت دی۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب حضرت عثمان، جن کی کنیت ابو قحافہ ہے، ان کو بھی دعوت دی، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، اور بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ تو خیر، یہ سورہ لہب کی مکمل تفسیر آپ کے سامنے آ گئی، اور پوری تفصیل کے ساتھ آپ سن چکے ہوں۔ اس سورت کے اندر ہم سب کے لیے ایک چیز درس عبرت ہے، سبق کا سامان ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی ابو لہب کو اپنے مال اور دولت پر غرور تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں جو بھی حق بات سے انکار کر دوں کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی حق ہے، بیٹا بھی جانتا تھا۔ اتنا یقین نہیں تھا، ابھی نہیں واقعے میں آیا، اتنا یقین تھا کہ حضور نے اپنی زبان سے کہہ دیا، بات ختم، وہ چیز ہونے والی ہے۔ اپنی ہلاکت کو وہ پکا اور سچا سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی حضور کو نہیں مانایا۔ کیوں؟ مال اور دولت کے غرور میں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، کہیں ہم بھی اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اپنے مال اور دولت کے نشے میں حق بات کا انکار نہ کریں۔ حق بات ہوتی ہے، حق بات کو تسلیم کریں، ورنہ حق بات کا انکار کرنے کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ یہ مال اور دولت ہمیں کچھ کام نہیں آئے گا، جیسے ابو لہب کو کام آئی، اس کا مال اور دولت، قرآن نے صاف کہا کہ اس کے مال نے، اس کی اولاد نے، اس کی کمائی نے اسے کچھ فائدہ نہیں دیا، اس کی ہلاکت آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ مال اور یہ دولت ہماری کامیابی کی علامات
نہیں ہے، اس لیے کبھی ان پر غرور مت کرو اور حق بات کا اقرار کرو، حق بات کو مانو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارو، ایمان اور اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اسی میں ہماری بھلائی۔ ایک اور بات جو بہترین سیکھنے کو ملی، کیا کہ بھئی اللہ کے نبی حق بات لے کر جب ان کے پاس پہنچے اور اسلام کی دعوت دی تو کیا حالات ان پر آئے، کتنے خطرناک حالات آئے، کتنے، ہم پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے سنا۔ تو اس سے ہم جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، حق کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام ہو یا کوئی بھی کام ہو، جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو بھئی حق کے راستے کے اندر مجاہدہ آئیں گے، تکالیف آئیں گی، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، حق کی راہ میں ہمیشہ کانٹے آئیں گے، ہم اس کو بخوشی قبول کر لیں تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے کہ حق بات پہنچائی، کتنے حالات آئے، سب کو بخوشی قبول کیا، پھر دیکھو اس کا رزلٹ ملا کہ نہیں ملا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے وہ اسلام کے اندر داخل کئی، اسلام میں داخل ہوئے، ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ اس لیے ہم حق کا کام کریں تو مصائب آوے تو بخوشی برداشت کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ سورہ نصر کی تفسیر کی جائے گی۔